بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ، بے شک کے صفا اور مروہ، ان الصفا والمروۃ، بے شک کے صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی شعائر میں سے ہیں، شعائر نشانیوں میں سے، اللہ کی، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، پس جو بھی حج کرے، بیت خانہ کعبہ کا، بیت اللہ شریف کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا تو نہیں ہے، جناح کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان یطوف بہما کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، صفا اور مروہ کا، بہما ان دونوں کا، ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی تطوع خوشی سے کرے، خیرا نیکی کا کام، یعنی فرمانبرداری سمجھ کے نیکی کرے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، شاکر علیم قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، پس جو کوئی حج کرے بیت اللہ شریف کا یا عمرہ کرے تو نہیں ہے گناہ ان پر یہ کہ طواف کرے صفا اور مروہ کا بھی، اور جو کوئی خوشی سے کرے گا تو بہتر ہے، پس بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ شاعر شعیرتن، شعیرتن یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، یہ جمع ہے، شعیرتن واحد ہے، اور اس کے معنی ہے علامت کے۔ شاعر سے مراد ہے وہ اعمال ہیں جن کو اللہ نے دین کی علامتیں قرار دیا۔ کیا مراد ہے اس سے؟ وہ اعمال مراد ہیں، انسان کے وہ اعمال مراد ہیں جن کو اللہ نے دین کی علامتیں قرار دیا۔ اب حج البیت، حج کسے کہتے ہیں؟ حج کے لفظی معنی قصد کرنے کے ہیں، اور قرآن اور سنت کی اصطلاح میں خاص خانہ کعبہ کا قصد کرنے اور وہاں افعال مخصوص کو ادا کرنے کو حج کہا جاتا ہے۔ کہ قرآن اور سنت کی اصطلاح میں دیکھا جائے تو اللہ کے گھر کے، بیت اللہ کے جو ہے سفر کا قصد کرنا، اور وہاں پہ افعال مخصوص جو اللہ نے افعال بتائے ہیں وہ ادا کرنا، ان کو حج کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں او اعتمر، اس سے مراد ہے عمرہ۔ عمرہ کے لفظی معنی زیارت کے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں مسجد حرام کی حاضری، طواف اور سعی، ان سب کے کرنے کو کہا جاتا ہے عمرہ۔ اب سعی کیا ہے؟ سعی ہے صفا اور مروہ کے گرد چکر لگانا، صفا سے شروع کرنا اور مروہ پہ ختم کرنا، اور ٹوٹل 7 چکر لگانا، یہ ہے سعی کا حکم، یہ سعی کرنا۔ اب سعی کا جو حکم ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، اور نہ کرنے پر دم واجب ہو جائے گا، ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا حیثیت کے مطابق۔ اب یہاں پہ اللہ نے حکم دیا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ طواف کرو ان کا بھی۔ اب یہاں پہ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ ان کا طواف کرو، اب کوئی گناہ نہیں۔ اب یہاں سے ایک اللہ تعالیٰ ایک بات یہاں سے واضح فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں تحویل قبلہ کا حکم فرمایا کہ تحویل الی الکعبہ ہے، یعنی کعبہ کی طرف ہی منہ کر کے اب نماز پڑھنی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ نے اور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کو سب سے افضل قرار دیا۔ اب اس کے محل اور ادائے حج و عمرہ ہونے کو بیان فرمایا ہے کہ وہاں پر جو ہے بیت اللہ میں حج اور عمرہ ادا کیا جائے گا۔ تو اللہ نے یہاں صفا اور مروہ کو بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ کوئی تم پر حرج نہیں کہ اس کا طواف کیا جائے۔ اب حرج دیکھیں، یہ ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے بیٹے، یہ صابرین کا فعل تھا کہ وہ بہت زیادہ صابرین تھے، اور انہوں نے جو ہے صفا مروہ کے گرد چکر لگائے تھے پانی کی تلاش میں، حضرت حاجرہ علیہ السلام۔ تو اس لیے ان کی اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے حج کا اور عمرے کا وہ رکن بنا دیا کہ ان کی یاد میں جو ہے ہر بندہ ہی جو بھی وہاں عمرہ کرنے جائے، حج کرنے جائے، تو صفا مروہ کی سعی کرتا ہے۔ تو اب دیکھا جائے تو اس پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی صفا اور مروہ کی صحیح کی جاتی تھی، لیکن وہاں پر بت پرستی بہت زیادہ تھی، تو کفار مشرکین نے اس طرح کیا کہ صفا اور مروہ پہ دونوں پہاڑیوں پہ
2 بت رکھ دیے. اور جب وہ مشرکین جو ہے وہ چکر لگاتے تھے تو وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے مکہ میں اسلام پھیل گیا اور کفار کا خاتمہ ہو گیا تو وہاں سے بت وغیرہ سب توڑ دیے گئے, ہٹا دیے گئے. اب جو انصار مدینہ تھے تو وہ پہلے بھی صفا اور مروہ کی سعی کو مذموم سمجھتے تھے. بعد میں بھی ان کو یہ خلجان ہوا کہ یہ تو پہلے یہاں پہ مشرکین جو ہے چکر لگایا کرتے تھے اور یہاں بت رکھتے تھے, تو ہم صفا مروہ کی سعی نہیں کریں گے. تو ان کے دل میں یہ خلجان ہوا کہ وہ اس کی مذمت کرتے تھے, اس کو پسند نہیں کرتے تھے صفا مروہ کی سعی کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا فلا جناح علیہ, تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اس کا بھی طواف کرو, کیونکہ کسی کی جاہلانہ رسم سے, کسی کی جاہلانہ عادت سے جو ہے وہ چیز بالکل مکمل طور پر اسی طرح نہیں بن جاتی. وہ ان کی ایک جاہلانہ عادت تھی, اللہ نے اس کو ختم فرما دیا. بت پرستی جو ہے وہ ختم ہو گئی جب تمام لوگ مسلمان ہو گئے اور بت پرستی سے انہوں نے توبہ کر لی. تو صفا مروہ کا جو صفا مروہ پہ جو بت تھے وہ بھی ختم ہو گئے. پھر اللہ نے یہ آیت اتار دی تو اس سے واضح ہو گیا کہ اب اس کا طواف کرنا ہے, اس پہ تمہیں کوئی گناہ نہیں, کوئی حرج نہیں. تو اللہ نے واضح فرما دیا, اور جو خوشی سے کرے گا تو بہت بہتر ہے. بس بے شک اللہ تعالیٰ شاکر علیم, قدردان ہے اور جاننے والا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی کیا جاتا تھا. حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک قربانی تھی, ایک ان کی یاد تھی, اور دوسرا اللہ نے اس کو جو ہے واجب فرمایا, ایک سنت ادا ہو گئی. ان الذین یکتمون, بے شک وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں, ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا, بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے نازل کیا, من البیناتی نشانیوں میں سے, والہدا اور ہدایت میں سے, اس سے قرآن اور حدیث مراد ہے, من بعد اس کے, ما بیناہ جو واضح ہو گیا ان کے لیے, للناس فی الکتاب لوگوں کے لیے کتاب میں, یعنی اللہ نے جو سب کچھ کھول کے واضح کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں. اولئک یہی لوگ ہیں, یلعنہم اللہ ان پر لعنت کی اللہ نے, ویلعنہم اللائنون اور ان پر لعنت کی لعنت کرنے والوں نے. تو اللہ نے یہاں پہ فرما دیا کہ وہ لوگ جو کتمان علم کرتے ہیں, یعنی وہ باتیں چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی کہ روشن کتاب میں اور ہدایت, اور اس کے بعد کی کتاب میں لوگوں کو وہ واضح علم ہو گیا تو اور وہ اس کو چھپا لیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ نے بھی لعنت فرمائی اور لعنت کرنے والوں نے بھی لعنت فرمائی. اب یہاں پر یکتمون دیکھیں کتما سے چھپانا. اب کتمان علم کیا ہے, علم کا چھپانا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 باتیں, اس کے 3 پہلو نکلیں گے اس بات کے. پہلا یہ کہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا سب پر بہت ضروری ہے, اور اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی واجب ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس کو چھپایا جائے, اور اگر کسی سے کوئی بھی حکم وغیرہ پوچھا جائے, علم دین کا علم, اور وہ اس کا جو ہے دین کا علم رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کے بارے میں وہ بتائے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کو خود جو ہے دین کے احکام اچھے سے معلوم نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو غلط احکام بتا کر گمراہ نہ کرے, اور وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے, کتمان علم میں وہ شامل نہیں ہوں گے. اور تیسرا اس میں یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کا علم اچھے طریقے سے دوسروں کو بھی پہنچایا جائے. اور تیسری بات اس میں یہ آئی ہے کہ وہ جو قرآن اور حدیث کا علم ہے, علم کو چھپانے کی اس میں سخت ممانعت فرمائی اللہ تعالیٰ نے. اور ممانعت ایسے فرمائی کہ قرآن اور حدیث میں جو بیان کیے گئے ہیں مسائل وغیرہ, ان کو اگر تو ظاہری طور پر وہ سمجھانے سے سمجھ میں آئے تو ان کو سمجھائے, لیکن اگر ایسا محسوس ہو کہ اگر یہ مسائل وغیرہ بتائے جائیں عوام میں تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہوں گے, تو ایسے مسائل اور احکام کو نہ بیان کیا جائے. تو وہاں پہ چھپانا ہی ان کا بہتر ہوگا کہ جو ان کو دقیق اور باریک مسائل کو نہ سمجھتے ہو. اور باقی اللہ نے یہ فرمایا کہ جو ہم نے ہدایت نازل کی, قرآن اور حدیث نازل کیا, اس کو نہ چھپایا جائے. کہ کچھ لوگ اس طرح سے کرتے تھے کہ اللہ کی آیتوں کو چھپا لیتے تھے, اور اللہ کی آیتوں میں جو سزا کی آیتیں تھیں ان کے بارے میں نہیں بتاتے تھے کہ اللہ نے اس گناہ کی یہ سزا رکھی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے, اور لعنت کی ہے لعنت کرنے والوں نے. اب لعنت کرنے والوں نے, ان سے اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ وہ کون مراد ہے. تو اس سے مراد تفسیر میں آتا ہے کہ تمام حشرات الارض مراد ہے, تمام زمین پہ چلنے والے لوگ مراد ہیں, کہ ان سبھی نے لعنت کی ہے, تمام زمین کے جانور مراد ہیں. اب لعنت کرنے کا دیکھیں, لعنت کرنے کا حکم اللہ نے ان لوگوں کو دیا ہے کہ جن کا معلوم تھا کہ جو واقعی ہی کافر ہیں, اور موت بھی ان کی کفر کی حالت میں ہی موت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن پر لعنت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے حکم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ کفر میں ہی مریں گے.
باقی اس کے علاوہ کسی پہ بھی لعنت کرنا یا کسی کو برا بھلا کہتے ہوئے لعنت کرنا گناہ ہے، اور اس طرح سے کسی کو بھی لعنت کرنا جائز نہیں۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا اور اچھے کام کیے، وبینوا اور بیان کرتے رہے، فاولئک پس یہی لوگ اتوب علیہم کہ متوجہ ہو گیا اللہ ان کی طرف۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ فرماتا ہے وَأَنَا اور میں تواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اچھے کام کیے، وہ بینوا اور کھول کر بیان کیا، تو یہی لوگ ہیں کہ اللہ ان پر متوجہ ہوا، اور اللہ فرماتا ہے میں ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا، اور بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار اس حالت میں کہ وہ کافر ہی تھے، اولئک یہی لوگ ہیں علیہم لعنت اللہ جن پر لعنت کی اللہ نے، والملائکۃ اور فرشتوں نے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں نے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ نے یہ واضح فرما دیا لعنت کے حقدار کون ہیں؟ کافر لوگ۔ اور اس کے علاوہ کسی بھی مسلمان کو، اور چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، لعنت نہیں کی جا سکتی۔ خالدین فیہا، اللہ ان کے کافروں کے بارے میں فرما رہے ہیں خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، یعنی اسی لعنت میں مبتلا رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا، نہیں یخفف تخفیف کمی، ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، ان سے، ہم ان سے، عذاب عذاب کو، ولا اور نہ، ہم ینظرون نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور الہکم تمہارا الہ، تمہارا معبود، الہ واحد وہ ایک معبود ہے، وہ ایک معبود ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا مگر وہی ہے، الرحمن الرحیم وہ اللہ ہوا الرحمن الرحیم وہی ہے، رحمان ہے، مہربان ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پیچھے فرما دیا کہ کافر لوگ ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں، اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب جو ہے ہلکا نہیں کیا جائے گا، نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور اللہ نے آگے فرما دیا کہ تمہارا معبود وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، وہ مہربان ہے اپنے بندوں پر بہت زیادہ اور رحم کرنے والا ہے۔